اس کا سودا خراب کرنے کے لیے. ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، بغض نہ رکھو. آپس میں بھائی بھائی بن کر، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. جو مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن کی بڑی تکلیف اس سے دور کر دے. آپ نے فرمایا جو مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائیں، ایک بدبو پھیل گئی، سڑاند پھیل گئی. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے. غیبت نہیں کرنی، کسی کی کمی کا تذکرہ نہیں کرنا. آج کسی کو غیبت سے روکو نا بھائی، او بھائی کسی کی بات نہیں کرتے، او بھائی کسی کے بارے میں اس کے پس پشت بات نہیں کرتے. کہتا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ بول رہا ہوں. ارے بھائی اسی کا نام تو غیبت ہے. اگر یہ عیب اس کے اندر نہیں ہے پھر تو بہتان ہو گیا. ہمارا دین خوبصورت دین خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس کو وجود میں لانا ہے. اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے نا، ایک حرام کا لقمہ کسی نے کھایا نا 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہو. 40 دن تک. ایک آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو تیرا حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام. ہاں برکت حلال میں ہے حرام میں نہیں. برکت حلال میں ہے حرام میں نہیں. بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ بولو بھائی 1 2 بہت کم 3. اور کتیا کتنے دیتی ہے؟ کتیا کتنے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10. روزانہ کیا ذبح ہوتے ہیں؟ بکرے کے کتے، بکرے. اور ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا آپ نے؟ کبھی دیکھا؟ ہر عید کے موقع پر اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں بقرہ عید میں ایسے لگتا ہے کہ اگلے سال کوئی جانور ملے گا ہی نہیں. اور ہر سال جانور پہلے سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ آنکھوں سے دکھا رہا ہے کہ برکت کس میں ہے؟ بولو بھائی حلال میں. حرام میں برکت کس میں ہے؟ حرام میں. ہاں برکت حلال. آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے. کیا چاہتے؟ وہ اسباب اختیار کر رہے جس سے مال زیادہ ہے، وہ اسباب اختیار نہیں کر رہے جس سے مال میں برکت ہے. جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، چوری کرنی پڑے، خیانت کرنی پڑے، فراڈ کرنا پڑے، بس زیادہ آنا چاہیے. اور برکت حلال میں چاہے تھوڑا ہو. حرام میں برکت نہیں چاہے کروڑوں ہو. فاختہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن حلال. چیل بڑی ہوتی ہے لیکن حرام. فاختہ اور چیل درخت پر بیٹھی ہوئی تھی. ایک شکاری بندوق لے کے شکار کرتا ہوا پہنچ گیا. کہاوت ہے فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا مارے گا شکاری آ گیا ہے. او بھائی کدھر جا رہے بھائی؟ بیٹھ جاؤ. ہاں جانا نہیں چاہیے درمیان میں سے اٹھ کے بھائی. بہت کوئی مجبوری ہو جائے تو زیادہ بات ہے، یہ درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. کیا بات ہو رہی تھی؟ فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا مارے گا شکاری آ گیا ہے. چیل نے کہا مجھے کیوں مارے، میں تو حرام، تو حلال، یہ تجھے مارے گا، تو نکل یہاں سے. فاختہ نے کہا دیکھ میری بات مان لے، اس نے مجھے نہیں مارنا،
اس نے تجھے ہی مارنا ہے، نکل۔ انہوں نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، مجھے کیوں مارے، تجھے مارے، تو نکل۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی، اس نے مارا نشانہ چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے۔ آج کل لوگ کسے دیکھ رہے ہیں؟ اس چکر میں زیادہ ہے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے دھوکہ دینا پڑے، چاہے چوری کرنی پڑے، چاہے فراڈ کرنا پڑے۔ نہیں بھائی، برکت حلال میں ہے۔ یہ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، غم لائے گا، پریشانیاں لائے گا، مصیبتیں لائے گا۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ کیا ہو، کمائی پاکیزہ ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، معاملات صاف ستھرے ہو جائیں، کسی پہ ظلم نہ کر، کسی پہ ظلم نہ کر، کسی کا حق نہ دبائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج پہ جا رہا ہے۔ اس زمانے میں سواریاں تو کیا تھی، اونٹ، خچر، گھوڑا وغیرہ، عرصہ لگتا تھا جانے میں آنے میں۔ تو قافلہ حج پہ جا رہا ہے، حج پہ جانے والا قافلہ، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ حج کا قافلہ، مسلمان ہیں سارے اور حج پہ جا رہے ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو یہ عبداللہ بن عباس ان کے زمانے کا واقعہ ہے، پکی بات ہے، ایسی ہوائی بات نہیں ہے، بہت عبرت کا واقعہ ہے، بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑی۔ اب قبر کھودی اور قبر میں جب میت کو اتارنے لگے تو دیکھا کہ اس میں اتنا بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو زور لگایا، شور مچایا، مارنے کی کوشش کی، وہ ہلتے ہی نہیں، وہاں سے وہ ہلتا ہی نہیں۔ دوسری جگہ قبر تیار کی، جب میت کو اتارنے لگے تو وہ اژدہا وہاں بیٹھا ہوا۔ تیسری جگہ قبر تیار کی، وہ اژدہا وہاں بیٹھا ہوا۔ جہاں قبر بنائے اژدہا پہنچ جائے، اور ہلے نہ، نکلے نہ، بھاگے نہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت یہ معاملہ ہے، کیا کریں کیا کریں؟ فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی غلط عمل ہے، کوئی برا عمل ہے، کوئی حرام کام کرتا تھا، اس کا نتیجہ اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا۔ اب تم دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے، یہ سانپ وہاں پر آئے گا، اس لیے اس سانپ کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو۔ سانپ کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو۔ اب مجبوراً سانپ کے ساتھ ہی اس کو دفنا دیا، قبر بند کر دی۔ سب بڑے پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ واپس جب پہنچا قافلہ، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند غلے کا تاجر تھا، غلے کا تاجر تھا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھس بھر دیتا تھا، ہر بوری سے غلہ نکال کر اس میں بھس بھر دیتا تھا، یہ دھوکہ دیتا تھا۔ یہ اس کا نتیجہ دنیا میں اللہ نے ظاہر کیا، عبرت کے لیے، عبرت کے www.dasquran.com۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی، اس کا کاروبار برکت والا ہوگا، اس کی کمائی پاکیزہ ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ 7 باتیں۔ ہمیں جو بات کرے تو سچ بولے، بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، امانت رکھی جائے تو ادا کرے۔ چوتھی بات، سودا بیچے تو تعریفیں نہ کرے خام خواہ۔ 5ویں بات، سودا خریدے تو اس میں عیب نہ نکالے، نقص نہ نکالے۔ 6ٹھی بات، جب کسی کا حق دینا ہے، پیسے دینے ہیں، مال دینا ہے، ٹال مٹول نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے۔ 7ویں بات، جب کسی سے حق لینا ہے تو اس پر سختی نہ کرے،
اگر مہلت مانگ رہا ہے تو مہلت دے دے. یہ 7 باتیں جس کے کاروبار میں ہوں گی، جس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی بھائی کہ کیسے سب توبہ کر لیں. کیا کر لیں بھائی؟ سب توبہ کر. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو. یہ گشت، یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ اجتماع، یہ ایک کے پیچھے پھرنا، گھر تک پہنچنا، دکانوں پہ، دفتروں میں، ڈیروں پہ جانا، کس لیے بھائی توبہ کر لو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو، مراد کو پہنچو، اپنے مقصد کو پہنچو، اپنے کاموں کی صحیح انجام تک پہنچو. کیا کر لو؟ توبہ کر لو. توبہ کا معنی لوٹ آؤ. توبہ کا معنی لوٹنا، لوٹ آؤ اللہ کی طرف. اے مالدارو، اے سردارو، اے حکمرانو، اے وزیرو، اے غریبو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ ہمارے میرے میں بندو جنہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، نافرمانیاں کی، گناہوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ ہمارے دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انیبوا الی ربکم، رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، ارب گنا. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. ہاں اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں. بال سفید کر کے بھی اللہ پیغام دے رہے ہیں توبہ کر لو. بیماریاں لگا کر پیغام دیا جاتا ہے توبہ کر لو. جنازے دکھا رہے ہیں فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، روز پیغام، روز جنازے، روز اعلانات. غریب سے غریب بھی مر رہا ہے، امیر سے امیر بھی مر رہا ہے، صدر بڑے سے بڑا سردار بھی مر رہا ہے. ہم نے بھی مرنا ہے. آج ہم کسی کا اعلان سن رہے ہیں، کل ہمارا بھی ہونا ہے. آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل ہمارا بھی ہونا ہے. تو کیا کر لیں؟ توبہ. یہ تبلیغ، یہ اجتماع کس لیے بھائی؟ توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں، زندگیاں بدلیں. آدمی کو ختم کرنا کمال نہیں ہوتا، آدمی کو بدلنا کمال ہے. انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء علیہ السلام انسانوں کو بدلنے آئے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی. ہر مسلمان کا شوق بدلو، جذبہ بدلو، سوچ بدلو، زندگی بدل لو. حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں، عمل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون.
اے ایمان والو، اللہ فرما رہے اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ اللہ سے حیا کرو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. کل ایک کام آپ نے سال بعد کرنا ہے، اور ایک کام آپ نے مہینے بعد کرنا ہے، اور ایک کام آپ نے کل کرنا ہے. کون سے کام کو ترجیح دیں گے؟ بولو تو صحیح بھائی، تھک تو نہیں گئے؟ ایک کام سال بعد، ایک کام مہینے بعد، ایک کام کل. تو کون سے کام کو ترجیح دیں گے بھائی؟ کون سا کام دل و دماغ میں چھایا ہوا ہوگا؟ جو کل کر رہے ہیں. اللہ نے آخرت کو کس سے تعبیر فرمایا؟ کل. ہاں، جیسے کل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، موت، قبر، قیامت، مرنا. ایک جگہ بات کی نا، ذرا کہیں بیان تھا، بات کی بہت زیادہ، قبر ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنا ہے، سب کچھ چھوٹنا ہے، اصل آخرت ہے. ایک آدمی بیان سن کے پتہ کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے یار میں کون سا مرنے لگا ہوں ابھی. کیا کہتا ہے؟ میں بھی کون سا مرنے لگا ہوں. مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی ہیں، مرنے والے بیمار نہیں تندرست بھی ہیں، مرنے والے غریب نہیں مالدار بھی، صدر بھی، سردار بھی. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے. ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہیں تھے، اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا. ہاں، رہنا نہیں ہے بھائی، جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی. کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی. کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا. اب یہ محنت سب سے توبہ کروانا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں بستی گھر قریہ ایک فرد تک پہنچنا، منت کرنا، خوشامد کرنا، دوستی لگانا، تعلق بنانا، پیار سے سمجھانا، نرمی سے سمجھانا، چھوٹا بن کر اس کو یہ بات سمجھانا، او بھائی توبہ کر، او بھائی اللہ کو راضی. جو جس دفتر میں، جس محکمے میں، جس ادارے میں، جس گھر میں، جس دکان میں کچھ عرصے پہلے وہاں کوئی اور تھا، اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہو. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب. اللہ فرما رہے کان کھول کے سنو، ذرا غور کرو، ذرا ہوش میں آؤ، ذرا توجہ سے بات سنو. اعلموا، غور کرو، بات سنو. کیا؟ بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ. ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں کیا ہے؟ بادشاہ بنا ہوا ہے، وزیر بنا ہوا ہے، جہاز اڑا رہا ہے، محل میں بیٹھا ہوا ہے، نوکر آگے پیچھے پھر رہے ہیں. اور جب آنکھ کھلی تو کیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ کیا تھا؟ خواب. وہ تو خواب تھا، ختم. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے. فسوف ترى اذا انكشف الغبار
افرس تحت رجلک ام حمار، جب غبار چھٹے گی نا تو لگ پتہ جائے گا کہ گھوڑے میں سوار تھا کہ گدھے. ہاں یہ تو خواب ہے، یہ تو دھوکہ ہے. ایک آدمی خواب میں نا سودا کر رہا ہے، خواب میں سودا کر رہا ہے، کوئی چیز بیچی، اس نے کہا میں 7,000 روپے لوں گا، خریدنے والے نے کہا میں 6,000 دوں گا. اس نے 6,000 نکال کر اس کے سامنے کیے، لے لو 6 لے لو. انہوں نے کہا نہیں 7 لینے میں. انہوں نے کہا یہ 6 لے لو، یہ 6 سامنے کیے لے لو. انہوں نے کہا نہیں 7 سے کم نہیں لوں گا، 6 نہیں 7. انہوں نے کہا 6، انہوں نے کہا 7، انہوں نے کہا 6، انہوں نے کہا 7. ابھی بات اسی میں پھنسی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو نہ 6 نہ 7. اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کر لی، کہتا 6 ہی دے دو 6. اب کہاں سے دے دے، وہ تو خواب تھا ختم، خواب تھا ختم. آج وقت ہے، ہر دن بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے، ہر سال بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے، ہر مہینہ بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے. پتہ نہیں کس کس کا آخری سال، کس کس کا آخری مہینہ، کس کس کا آخری دن ہے. بہت بڑی زندگی آنے والی ہے. اگر اللہ کو راضی کیا اور اگر اللہ کے حکم پر چلا اور اللہ کی نافرمانی سے بچا اور توبہ کر لی تو کیا ہوگا؟ اللہ دنیا میں برکتیں دیں گے، برکتوں کے دروازے کھلیں گے. زمین سے برکت، آسمان سے برکت، مال میں برکت، جان میں برکت. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ تقوی پر آ جائے، اپنے ایمان کو کامل بنا لیں، اللہ فرماتے ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر یہ تقوی پر آ جائے، نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ فرماتے ہم کیا کریں گے؟ ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کر لے گا کیا ہوگا؟ اللہ کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیں گے، کام آسان اللہ کریں گے، مسئلے اللہ حل کریں گے، حالات کو اللہ بنائیں گے. یہ اللہ کا کام ہے. ہم کیا کریں؟ توبہ، استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کے سامنے جھکنا. یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ وبائیں، یہ پیغام ہے، وہ اس میں آ جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کر لو. جو بلڈنگیں سالوں میں بنی اللہ نے سیکنڈوں میں اڑا دی، جو دیہات اور علاقے سالوں میں جا کے آباد ہوئے اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دی. اللہ ہے اور اللہ طاقت والا ہے اور اللہ قدرت والا ہے. یہ جو پانی آیا یہ تو اللہ کے خزانوں میں جو پانی ہے اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں. اللہ 4 قطرے اور بھیج دیتا. گاڑی ہے نا، گاڑی جب آدمی چلا رہا ہوتا ہے نا، 90 کی سپیڈ پہ گیا، 100 کی سپیڈ پہ گیا، 110 پہ گیا، 120 پہ گیا، 120 سے آگے نکلتا ہے نا تو گاڑی گھنٹی بجانا شروع کرتی ہے، ایک الارم بجنا شروع ہوتا ہے. کیا کہ تمہاری سپیڈ خطرناک ہو رہی ہے، اپنی سپیڈ ٹھیک کرو. جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے، جب نافرمانی بڑھ جاتی ہے، جب اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت حد سے آگے نکلتی ہے، پھر یہ سیلاب آتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، یہ وبائیں آتی ہیں. کس لیے؟ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اللہ ہے اور طاقت والا ہے اور قدرت والا ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی عمارتیں گرتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کیا کر لو گے؟
کیا کر سکتے ہیں؟ انسان بے بس ہے، ہم کمزور ہیں، اللہ طاقت والا ہے، ہم عاجز ہیں، اللہ قادر ہے۔ کیا کریں؟ اللہ کو راضی کریں۔ مسئلے کون حل کرے گا بھائی؟ حالات کون بنائے گا بھائی؟ پریشانیاں کون دور کرے گا بھائی؟ پھر موت بھی آسان، پھر قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت۔ اللہ فرما رہے دودھ کی نہریں، وہ بوتلیں نہیں، قرآن میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، وہ 4 اعلانات ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں 4 اعلانات ہیں، زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، ہزاروں سال گزر گئے کوئی موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، لاکھوں سال گزر گئے بال سفید نہیں، کوئی چہرے پہ جھریاں نہیں۔ تیسرا اعلان ہوگا ہمیشہ خوش رہو گے کبھی غم نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں، اور ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، کوئی سر کا درد، کوئی پیٹ کا درد، کوئی کان میں درد، کوئی ڈاکٹر ہسپتال، کوئی دوائی میڈیکل سٹور، کوئی ٹیسٹ لیبارٹری، کچھ نہیں۔ وہاں دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، پکارنے والا کون؟ اللہ۔ جنتیوں کو اللہ پکاریں گے، جنتی عرض کریں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے ہمارے رب، ہم حاضر، ہماری سعادت کہ ہمارا رب ہمیں پکارے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں۔ اللہ فرمائیں گے الرضیتم، اور راضی ہو گئے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، اور راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض ہو۔ واہ واہ، ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، جنات جمع ہوں گے، فرشتے جمع ہوں گے۔ باپ کا کیا ہے؟ وہ باپ کا کیا ہے؟ بیٹا۔ آدمی کچھ بھی بن جائے اللہ کا کیا ہے؟ بندہ۔ کچھ بھی بن جائے اللہ کا کیا ہے؟ بندہ۔ ہاں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم بولنے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ اٹھنے بیٹھنے میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج؟ نگلنے میں چبانے میں کس کے محتاج؟ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج؟ ہم تو محتاج ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ ہم کمزور ہیں۔ یہ سر میں درد ہوتا ہے نا، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی پھوڑا، کوئی پنسی، کوئی نزلہ، کوئی زکام، کوئی بخار ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ یہ پتہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے، تاکہ بندہ کس میں رہے؟ ہاں، تم کیا چیز ہو بھائی؟ ہاں، ہمیں کیا ہے؟ کبھی مکھی، دن میں ہمیں مکھی تنگ کرتی ہے اور رات کو کیا تنگ کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ سمجھاتا ہے تم کیا چیز ہو۔ بعض میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، مکھی پیچھے پڑ جاتی ہے، ادھر سے اڑاؤ ادھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، ادھر سے اڑاؤ ادھر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ مکھی اس کو سمجھا رہی کہ تو چیز کیا ہے بھائی؟ رات کو جب مچھر آتا ہے نا، مچھر وہ چپ کر کے نہیں آتا، پہلے آ کے الارم بجاتا ہے، کو کرتا ہوا آتا ہے کہ آ گئے ہوں۔ مکھی تنگ کرے، مچھر تنگ کرے، بھیڑ آ جائے نا، بھیڑ کوئی ہو۔ ایک نوجوان جو ہے نا، وہ اٹھتا نہیں تھا صبح، اس کو بڑی مشکل سے اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک دن جناب صبح سے اٹھ کے بیٹھا ہوا، اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا پتہ نہیں کس چیز نے کاٹ لیا، دیکھا تو بھیڑ نے کاٹ لیا اسے۔ تو صبح صبح کسی نے اٹھا دیا اسے، بھیڑ نے، اٹھو۔
اب اگر اللہ ہر ایک پر بھیڑ مسلط کر دے صبح صبح، دیکھو پھر اٹھتے کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ بھیڑ ہے، چھپکلی تنگ کرے، چوہا. یہاں بیت الخلاء میں نا رش لگا ہوا، ایک آدمی بیت الخلاء میں گیا، اندر تھا کوئی چوہا، وہ چوہا اس کی شلوار میں گھس گیا، وہ شلوار اتار کے بھاگ گیا باہر. وہ انسان کمزور ہے. انسان کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے. انسان کچھ بھی نہیں. ہاں؟ اللہ ہے. طاقت والا کون ہے؟ اللہ. قدرت والا اللہ. کام بنانے والا اللہ. مسائل کو حل کرنے والا اللہ. خوشیاں دینے والا اللہ. رزق دینے والا. اب دکان پہ جا رہے اور نماز میں نہیں جا رہے، اس کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے. اس کی نافرمانی. دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ چاند. حالانکہ چاند ہے کہاں؟ وہ تو اوپر ہے. یہ جو تالاب میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس ہے، صورت ہے، تصویر ہے. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں ذرا چاند کو پکڑ لوں تو کہیں گے پاگل ہو، بیوقوف ہو، یہ تو عکس ہے، حقیقت نہیں ہے. اب فجر پڑی نہیں، دکان پہ جا رہا ہے، اس کو رزق کی تلاش ہے نا. کس کی تلاش ہے؟ دکان پہ جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، ملازمت پہ جا رہا ہے، مزدوری پہ جا رہا ہے، تو رزق کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. تمہارا رزق کہاں ہے؟ اب فجر پڑی نہیں، دکان پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ پانی میں. تبلیغ اس کا نام ہے. ایک ایک کو سمجھاؤ، ایک ایک کو سمجھاؤ. او بھائی ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارا رب اللہ. ایک سے آدمی سے پوچھا بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. تو ایک سے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. میں نے کہا اگر تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تم کام کر لیتے. ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لینے سے دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. اچھا ایک عجیب بات ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، لوگ پتہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کے جتنے بھی کام اور اعمال ہیں یہ آخرت میں کام آئیں گے. دنیا جو بنے گی وہ تو مال سے بنے گی. ہاں لوگ پتہ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ مال آخرت میں کام آئے گا، دنیا میں کیوں بھائی؟ او بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ نہیں آ رہی. دنیا میں آخرت میں کیا چیز کام آتی ہے؟ تو دنیا میں بھی کیا کام آئے گا؟ او بھائی جیسے آخرت اعمال سے بنتی ہے، دنیا بھی کس سے بنتی ہے؟ ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ مال آخرت میں کام، مانتے نا؟ مانتے مال آخرت میں کام، مال قبر میں کام، مال قیامت میں کام. او بھائی یہ مال دنیا میں بھی کام نہیں آتا. جیسے آخرت اعمال سے بنتی ہے، دنیا بھی کس سے بنتی ہے؟ اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا ذریعہ مال نہیں ہے، کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ اعمال ہے. آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے. حالانکہ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا اور ہر آدمی دیندار بن سکتا ہے. صحابہ کا شوق مالدار بننے کا تھا کہ دیندار بننے کا تھا؟ ہاں صحابہ کا شوق اعمال کا تھا، مال کا نہیں تھا. اعمال کی دوڑ لگی ہوئی تھی، اعمال کی. اس لیے غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کہ اللہ کے رسول یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے. وہ شکایت لے کر آئے غریب صحابہ ایک اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے. کیسے بھائی؟ کہ نماز پڑھنے میں ہم اور وہ برابر، روزہ رکھنے میں ہم اور وہ برابر. وہ ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے. تو خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا. ایسا عمل بتلاتا ہوں. کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. جو یہ تسبیح پڑھ لے گا وہ اتنا آگے جائے گا، اتنا اجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا بھائی. اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ بھائی واہ، ایسا عمل ہاتھ آ گیا، ہمارے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اب نماز پڑھی مسجد میں اور بیٹھ کے سب نے تسبیح شروع کر دی. تو اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس چیز کا تھا؟ کس کا تھا؟ عمل کا. ان کو بھی پتہ لگ گیا سارے قصے کا، وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی. تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے رسول، وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس عمل کا، وہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے. تو اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتے. اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا کہ دوڑ کس کی لگی ہوئی تھی؟ اعمال کی. یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے، کیسے شوق پیدا ہو جائے اعمال کا، نماز کا شوق. اذان ہوتے ہی بازار بند ہو جائیں، اذان ہوتے ہی مارکیٹیں بند ہو جائیں، ہاں دفتر بند ہو جائیں. کیا وہ اذان ہو گئی؟ اذان ہو گئی. دیکھو نا، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی سردی بارش دن رات، تو طواف نہیں رکتا. لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوتی تو طواف بھی کیا ہے؟ اور آج دکان نہیں رکتی، دفتر نہیں رکتا، میٹنگ نہیں رکتی، فنکشن نہیں رکتا. بھائی نماز ہے، ہم مسلمان ہیں. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. اب یہ جو ہمارا مجمع ہے، یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہر مسلمان کو نماز پر لانا ہے. اذان کے بعد مارکیٹ کھلی ہوئی ہو نا، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ غم. ہمیں کیا ہونا چاہیے بھائی؟ غم ہونا چاہیے. پریشان ہو جائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہو نا، تو ماشاءاللہ تبلیغ والے نا بڑا تسبیحات ذکر کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تہجد پڑھی پہلی صف میں جماعت کے ساتھ، بہت ساروں کو شوق ہے ماشاءاللہ، اذان بھی دیتے ہیں مسجد میں، بڑی اچھی بات. لیکن بھائی سارے محلے میں سناٹا ہے، اس کا غم تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ غم ہوگا تو فجر کی نماز کے بعد جو مشورہ ہوگا نا مسجدوں میں، اس مشورے میں جان ہوگی. اگر وہ غم نہیں ہے تو فجر کی بعد کا جو مشورہ ہے نا، وہ کیا ہوگا؟ بے جان ہوگا. اور مشورہ کر کے پتہ کدھر جائیں گے؟ پھر کہاں جائیں گے؟ اپنے گھروں. جس کو غم ہوگا، بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ مشورے کے بعد کہاں جائے گا؟ ہاں گشتوں میں جائے گا. وہ تو پھرے گا ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے کے بعد. اور جب کوئی نہیں ملے گا تو روئے گا. پھر اسے رونا تو آئے گا نا، کم از کم جب کوئی نہیں ملے گا رونا تو آئے گا. اگر خود ہی جا کے سو گئے، توبہ توبہ. وہ یہ تبلیغ والے بھی سو جاتے ہیں جا کے. ہاں تبلیغ کس کا نام ہے؟ دین کے مٹنے کا غم. تبلیغ کس کا نام ہے بھائی؟ دین کے مٹنے کا. ہاں محلے میں فجر میں سناٹا، یہ غم لگے. اذان پہ ساری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، یہ غم لگے. مؤذن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. او اللہ بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ زندگی گزارنے کا لائے، یہ ہے کامیابی کا ذریعہ. اس پہ چلنا ہے ہمیں. اور اس میں اہم چیز نماز ہے. تو مؤذن نے صراحتاً کہا حی علی الصلاۃ. آجو آجو آجو. وکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب، وزیر صاحب، پروفیسر صاحب، چودھری صاحب، مزدور صاحب، آجو آجو آجو. اور کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح، کہ تمہاری کامیابی نماز میں. اور فجر میں اضافہ کیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. دوبارہ کہا مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. کیسی زبردست اذان ہے، کیسے طاقتور الفاظ ہیں اس کے. اب جو اذان کو سمجھے گا وہ اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا. ہاں
اور جو اذان سن کے دکان میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مؤذن کہہ کیا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں مؤذن کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہمارے ساتھ بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، اور جو ہی اذان کی آواز سنتے ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔ یہ کام ہے میرے بھائیو، نماز زندہ ہو، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ابھی سے شوق ہو لوگوں میں کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، واہ واہ وہ برکت والا مہینہ، وہ رحمت والا مہینہ، وہ مغفرت والا مہینہ، وہ دعاؤں والا مہینہ، وہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان آ رہا ہے، کتنے پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہے، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے، اور رمضان تو اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ تو کیا ہو شوق ہو کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، بھائی روزے رکھ رہے ہیں، بھائی تراویح پڑھنے، بھائی رب کی عبادت کر رہے ہیں، بھائی رب کا اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ یہ جذبہ ہو کہ کوئی مسلمان روزہ نہ چھوڑے، شوق پیدا کرے، نماز کا شوق، روزوں کا شوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے نا کہ رمضان کے مہینے کے کیا اجر ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا ثواب ہیں، تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا کرے، ایسا خیر والا مہینہ آ رہا ہے۔ شوق پیدا ہو رمضان میں روزے رکھنے، ہاں قرآن کی تلاوت کی فضا بنے، گھر گھر قرآن کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، ہر مسلمان کی زبان پہ اللہ کا نام ہو۔ کیسی خوبصورت حدیث ہے، الفاظ کیسے کمال کے ہیں۔